الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحاد التہامی السید البہی والسراج المضی والکوکب الدری بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بعرض مدینہ بالقاسم محمد وعلى عطرته الطیبین الطاہرین المعصومین وعلى اصحابہ الذین شابوا الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم بآواز بلند صلوات۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکے؟ لمحہ بھی ضائع کیے بغیر مجاز کو حقیقت بنا دینا، سمندر کی وسعتوں کو کوزے میں بند کر دینا اور آسمانوں کی بلندیوں سے ستارے توڑ لانا آسان کام ہے، لیکن عنایت کردہ عنوان انسان اور انسانیت پر روشنی ڈالنا بڑا مشکل کام ہے۔ بس وقت آپ کے سامنے ہے، میرے بعد کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ جن کی پرسنالٹی یہ چیز ڈیزرو کرتی ہے کہ انہیں کہا جائے عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، جناب منتظر مہدی صاحب، بس ان سے بھی دعا لینی ہے۔ قرآن حکیم کی بسم اللہ ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ سلطان السلاطین قرآن حکیم میں بڑے فخر سے ارشاد فرما رہا ہے کہ انسان کو ہم نے خلق فرمایا ہے، اور پھر بس لمحہ بھی ضائع نہیں کر رہا، بالکل حاضری والی بات ہے، بس آپ دعا کریں۔ کوئی 2-3 سال کے بعد تو آپ کی زیارت ہو رہی ہے یہاں پہ، آخری بار میں 12 رجب کو آیا تھا اور بخدا میرے نغمات کو انداز نوا یاد نہیں والا حساب ہے۔ اب آپ جہاں جہاں چلتے جائیں گے وہاں چلتے جائیں گے۔ یہ ہمارا شاہکار ہے، اور خالق ارشاد فرما رہا ہے کہ اسے خلق فرما کر ہم نے اس کے فانوس دماغ میں شمع عقل روشن کر دی، اور پھر اختیارات کی قوت عطا کر کے فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ پھر ہم نے اس انسان کو ہدایت سبیل بھی کر دی، چاہے وہ شکر کی راہوں پر چل کر شکر گزار بندہ بنے، چاہے وہ کفر کی راہوں پر چل کر ناشکرہ بنے۔ لہٰذا ہم اسے اختیارات دیتے ہیں، جیسے چاہے یہ زندگی گزارے۔ ایک دن مقرر کریں گے قیامت کا، اور اس دن اس سے پوچھیں گے اب بتا کن راہوں پر چل کر ہم تک آیا ہے۔ بڑی مہربانی۔ اب بتا کن راہوں پر چل کر، ایک ذرا بند کر دیجیے گا، اب بتا کن راہوں پر چل کر ہم تک آیا ہے۔ یہ حضرت انسان، یہ ماؤتین کا مجموعہ، یہ آب و گل کا سنگم، یہ پانی اور مٹی کا پتلا، یہ زمین پر جال بن کر بچھ گیا، یہ آسمانوں پر کمندے ڈالنے لگا، زمین اس سے نہ بچی، آسمان اس سے نہ بچا، پہاڑ اس سے نہ بچے، بزرگ دعا فرمائیں گے، ہوا اس سے نہ بچی، فضا اس سے نہ بچی۔ انسان نے آخر کیا کیا ہے؟ بخدا اب اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ میں بات کو کھولوں، بڑی میرے لیے دقت ہو رہی ہے اگر آپ میرے ساتھ تعاون کرتے آئیں گے۔ الفاظ اتنے مشکل ہیں، زمین، آسمان، پہاڑ، فضا، ہوا اس سے نہ بچی۔ سمندر کی ہیبت ناکی کو چیلنج کر کے اس نے اس کی موج سے موج ٹکرا دی، جب وہ فلک پر اڑتے ہوئے طائروں کو زمین پر بسمل کر کے پھینک دیا۔ اس نے حباب کے دل توڑ دیے، اس نے آب رواں کی چادر تباہ کر دی، اس نے کارے دریا میں چھپے ہوئے صدف کو لا کر سطح آب پر بے آبرو کر دیا۔ بھائی منتظر، یہ انسان لوہے کو آکاش پہ اڑا رہا ہے، یہ موتی کی آبرو کو بچا رہا ہے، یہ دانے کو دھرتی سے اٹھا رہا ہے، یہ کئی ٹن وزنی جہازوں کو سمندر کی لہروں پہ بھگا رہا ہے، یہ زمین کو ناقابل رہائش سمجھ کر چاند ستاروں پر ڈیرے ڈالنے جا رہا ہے، اور فرشتوں میں ایک ہلچل سی مچ گئی ہے جس میں جبرائیل ارشاد فرما رہا ہے فرشتوں ہوشیار، یہ جنت سے نکالا ہوا پھر واپس آ رہا ہے۔ بس فرشتوں ہوشیار، یہ جنت سے نکالا ہوا پھر واپس آ رہا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ انسان نے پرندوں کی طرح ہوا میں اڑنا بھی سیکھ لیا، اور مچھلیوں کی طرح سمندر کی گہرائیوں میں تیرنا بھی سیکھ لیا۔ یہ تمام چیزیں آپ لوگ اب دیکھ رہے ہیں، اور میں بھی اس چیز کو تسلیم کرتا ہوں کہ انسان نے بڑی جلدی، بس حاضری ہے، پرندوں کی طرح ہوا میں اڑنا بھی سیکھ لیا، اور
مچھلیوں کی طرح سمندر کی گہرائیوں میں تیرنا بھی سیکھ لیا۔ چکوال ایک واحد ضلع ہے، بھائی منتظر اس چیز کی تصدیق بھی کریں گے، تائید بھی کریں گے، ان ایکسپیرینس ہر حوالے سے یہ ہم سے زیادہ ہیں۔ چکوال ایک ایسا ضلع ہے، ایک ایسی جگہ ہے چکوال جہاں کے گاؤں پاکستان کے کئی شہروں سے آگے ہیں۔ یہ کوئی خوشامد والی بات نہیں ہے، تو لہٰذا میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، وہ ضائع نہ ہو اور میں بخدا اس پہ مطمئن کھڑوں، کوئی داد والی بات ہی نہیں ہے۔ باوضو کھلوتا نماز پڑھ کے آیا، امام حسین علیہ السلام کا ممبر ہے، اللہ معاف کرے کوئی بڑا بول نہیں، جتنی داد زندگی میں نے لی ہے یا جتنی لے چکا تھا آج تک یا جتنی لی ہے، اگر اس سے بھی پیٹ نہیں بھرا تو داد والا کشکول کبھی پورا ہو ہی نہیں سکتا۔ بس آپ دعا کریں، میں اسی پہ راضی ہوں۔ میں اس چیز کو تسلیم کرتا ہوں کہ انسان نے پرندوں کی طرح اڑنا بھی سیکھ لیا، اس نے مچھلیوں کی طرح سمندر کی گہرائیوں میں تیرنا بھی سیکھ لیا، لیکن زمین کی خشکی پر اسے انسانوں کی طرح چلنا نہیں آیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے میرے لیے، یاسر شاہ جی بڑی مہربانی۔ زمین کی خشکی پر اسے انسانوں کی طرح چلنا ہی نہیں آیا۔ آپ دیکھیں کہ انسان کے پاس کس چیز کی کمی ہے۔ اس کے پاس کھانے کے لیے ایک سے ایک خوراکیں ہیں، اس کے پاس پہننے کے لیے 9 بنو پوشاکیں ہیں، اس کے پاس بادہ گلفام بھی ہے اور زیادہ آرام بھی، دنیا کی ہر سہولت اس کے پاس موجود ہے۔ بھائی منتظر دعا فرمائیے گا، آج کے وقت دنیا میں ترقی یافتہ انسان، ترقی کرتا ہوا دولت مند انسان چیخ اٹھتا ہے کہ مجھے چین کیوں نہیں ملتا، مجھے سکون کیوں نہیں ملتا، مجھے اطمینان کیوں نہیں ملتا۔ انسان کے پاس ہر چیز ہے، ہر دولت ہے، لیکن سچی خوشی اس کے پاس نہیں ہے۔ مجھے چین کیوں نہیں ملتا، انسان چیخ رہا ہے، مجھے اطمینان کیوں نہیں ملتا۔ یہ جھولی پھیلا کے ممبر حسین پہ کھڑا ہوں، ابھی 2 شعر پڑھ کے 2 رباعیاں پڑھ کے یہاں سے جا بھی سکتا ہوں، لیکن قرآن کی جو آیت میں چن چکا ہوں اس کو کنارے لگانے کے لیے صرف میرے ساتھ تعاون کریں، اور یہ میں گیا۔ ہر چیز ہونے کے باوجود انسان چیخ رہا ہے کہ مجھے چین کیوں نہیں ملتا، مجھے سکون کیوں نہیں ملتا، مجھے اطمینان کیوں نہیں ملتا۔ اور ہم ممبر حسین سے دنیا کو یہی بتا رہے ہیں کہ تم ٹھیک کہتے ہو، تمہیں چین نہیں ملتا، تمہیں سکون نہیں ملتا، تمہیں اطمینان نہیں ملتا، وہ اس لیے کہ ہم علی والوں کو دولت قدوں میں انسان نہیں ملتا۔ میرے محترم، یہ بزرگ دعا فرما رہے ہیں، وہ اس لیے کہ ہمیں دولت قدوں میں انسان نہیں ملتا، طریقت قدوں میں قرآن نہیں ملتا، مسجدوں میں دہشت گردی ہے، ذکر رحمان نہیں ملتا۔ میرے محترم، اور ملے بھی تو کیسے ملے کہ مردوں میں رسول کا سلیقہ نہ رہا اور عورتوں میں حسین کی اماں کا طریقہ نہ رہا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں ابھی تو میں خود اپنی پریکٹس کر رہا ہوں نا، مرد بڑے آرام سے بڑی تسلی کے ساتھ۔ مردوں میں رسول کا طریقہ نہیں ہے اور مستورات میں حسین بادشاہ کی اماں کا سلیقہ ہی نہیں رہا۔ اللہ تو قرآن میں فرما رہا ہے کہ ہم نے اسے احسن طریقے سے بنایا۔ اب بھائی جان سوال یہ اٹھتا ہے کہ جسے وہ احسن طریقے سے بنائے وہ ایسا تو نہیں ہوتا، اسے احسن ہونا چاہیے۔ اب ہم اگر اگلی آیت کا مطالعہ ترجمہ کرتے نا، اس کو تلاوت ہم کرتے تو ہمارا یہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا۔ پوری توجہ، پوری توجہ، اس جگہ کو ذرا ایگزامینیشن ہال تصور کیجئے گا اور یہ 2-4 موتی اپنے پاس قبول کیجئے گا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے اسے احسن طریقے سے بنایا۔ جسے وہ احسن بنائے وہ ایسا نہیں ہوتا، یہی تو میری گفتگو کا نقطہ مرکز ہے۔ پھر یہ کیوں ہے؟ اگر ہم اسے اگلی آیت تلاوت کرتے تو یہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا۔ پہلے اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے اسے احسن طریقے سے بنایا۔ پھر خالق انسان ارشاد فرما رہا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اسے پلٹا کر بدترین شکل میں پیش کیا۔ نہ اس کی بلندی کی کوئی حد ہے، نہ اس کی پستی کی کوئی حد ہے۔ جب یہ بلند ہوتا ہے تو اتنا بلند ہوتا ہے کہ بلندی کی حد کوئی نہیں، لیکن جب یہ پست ہوتا ہے نا تو حیوان اس سے شرمانے لگتے ہیں، درندے اس سے گھبرانے لگتے ہیں۔ اب میں نے شروع میں گزارش کی ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ میں یہ بات کھولتا، اب کھول رہا ہوں تاکہ آپ لوگ میرے ساتھ مل جائیں، جو پیچھے ہیں انہیں ساتھ ملا لوں اور پھر ہم اکٹھے آگے سفر کریں۔ انسان سے حیوان کیوں شرماتے ہیں؟ جب یہ اسفل السافلین کی منزل پر آتا ہے، جب یہ درندہ بنتا ہے، بلکہ جانور بھی اس سے شرماتے ہیں، کیوں؟ اس کی سمپل سی مثال یہ ہے کہ شیر درندہ ہے لیکن شیروں کے لیے نہیں، چیتا صفاق ہے لیکن چیتوں کے لیے نہیں، بھیڑیا خون آشام ہے لیکن بھیڑوں کے لیے، بھیڑیوں کے لیے نہیں، سانپ زہریلا ہے لیکن سانپوں کے لیے نہیں۔
لیکن انسان جب اسفل السافلین کی منزل پر آتا ہے نا تو اپنے ہی بھائی کا لہو پیتا ہے, یہ اپنے ہی بنی نو کی ہڈیاں چباتا ہے, یہ گر جائے تو اس کی پستی کی کوئی حد نہیں ہے, یہ بلند ہو جائے تو اس کی بلندی کی کوئی حد نہیں ہے. سید ہو, اولاد رسول ہو, سوال نال میں نوکر لگدا تے جھولی پھیلا کے منگدا پیا. اے جتنے بزرگ کثیر تعداد بزرگ میرے سامنے بیٹھے ہیں, بخدا مجھے داد نہیں چاہیے, میں صرف اپنی زبان کی روانی دکھانے کے لیے یہاں پہ آیا ہوں. یہ میں جھولی پھیلا کے مانگ رہا ہوں کہ 5 بزرگوں کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ جائے نا بھائی منتظر میرے سفر دا مول اسے جملے تے پہ جاسی. پست ہو جائے تو اس کی پستی کی حد نہیں, لیکن جب بلند ہوتا ہے نا تو کبھی شہسوار برق رفتار ہوتا ہے, کبھی انجم شکار ہوتا ہے, کبھی تہذیب کا دیوتا ہوتا ہے, کبھی ارتقاء کا پروردگار ہوتا ہے. بابا جی بلند ہوتے ہوتے اتنا بلند ہو جاتا ہے یہ انسان کہ جہاں سے آگے جبرائیل کے پر جلے وہاں سے آگے اس کی نالین جاتی ہے, جہاں سے آگے جبرائیل کے پر جلے, جہاں سے آگے جبرائیل کے پر جلے وہاں سے آگے اس کی نالین جاتی ہے. اور یہ فارمولہ سمپل سی اس کی تھیوری ہے کہ انسان اپنے افعال سے احسن تکوین اور اسفل سافلین کو 2 ناموں میں تبدیل کر دیتا ہے, ایک کو یزید کہتے ہیں, دوسرے کو حسین کہتے ہیں. میرے بزرگوں دعا فرما جی, بڑی مہربانی. ایک کو یزید کہتے ہیں, بالکل مختصر, بالکل نتیجے پہ آ گیا. ایک کو یزید کہتے ہیں, ایک کو حسین. اللہ نے بقول فلاسفرز کے نا انسان کو عناصر اربع کا مجموعہ بنایا ہے. ایک اتنا سا رسالہ ہے معراج انسانیت کے نام سے, اتنا سا رسالہ علامہ علی نقی نقن صاحب کا. وہ جن کے گھر میں ہے وہ تصدیق بھی کریں گے, جن کے گھر میں نہیں ہے تقریباً 100-120 روپے اس کی قیمت ہے, وہ لے کے کم از کم رکھیے گا. اگر وہ رسالہ آپ اپنی آنے والی نسلوں کو پڑھا دیں, آپ کے بچوں کو کسی موٹیویشنل اسپیکر کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے بچوں کو کہیں سے لیکچر لینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر علامہ علی نقی نقن کا وہ ایک رسالہ معراج انسانیت یا زندگی کے حکیمانہ تصور آپ اپنے بچوں کو پڑھا دیں تو, اب اس میں اتنی تفصیل سے انہوں نے بیان کیا ہے کہ وقت نہیں ہے, بس اب جو موتی میں دے رہا ہوں انہیں قبول کیجیے گا. فلاسفرز کے بقول آگ پانی مٹی ہوا سے انسان بنا ہے. جب تک ان چاروں میں صلح رہتی ہے انسان زندہ رہتا ہے, جہاں سے ایک بھی گڑبڑ کرے انسان مر جاتا ہے. اب توجہ کیجیے گا, یہ موڑ میرے ساتھ مڑیے گا, اس پوائنٹ کے بعد میں مصائب پہ آ رہا ہوں, بس یہ آپ نے میرے ساتھ مڑنا ہے. آگ پانی مٹی ہوا سے انسان بنا ہے, یہ بتایا فلاسفرز نے. لیکن آج سے 1400 سال پہلے ایک محسن انسانیت نے بتایا کہ انسانیت کی بھی 4 عناصر ہیں. آگ پانی مٹی ہوا سے انسان بنتا ہے, انسانیت نہیں بنتی. انسان اور چیز ہے, انسانیت اور چیز ہے. ابو علی سینا نے ایک جملہ کہا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ بہت قیمتی بات کی 2 نشانیاں ہوتی ہیں. ایک نشانی قیمتی بات کی یہ ہوتی ہے کہ اس پر بہت زیادہ داد ملتی ہے, اور جس بات کے بعد بالکل خاموشی ہو جائے وہ بات بھی بڑی قیمتی ہوتی ہے. اب توجہ آپ نے کرنی ہے. اور یہ عالم انسان اور چیز ہے, انسانیت اور چیز ہے, بس یہ آپ نے دیکھنا ہے. آگ پانی مٹی ہوا سے انسان بنتا ہے. اب جو انسانیت کے 4 عناصر ہیں نا وہ صرف محسن انسانیت نے سمجھائے. محسن انسانیت سے مراد سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پہلا عنصر ہے انسانیت کا حکمت, عدالت, رفعت, شجاعت. انداز بیاں گرچہ میرا تلخ بہت ہے, شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. ٹھیک ہے. آگ پانی مٹی ہوا سے انسانیت بنتی ہے. اب ایک لمبا مضمون ہے انسانیت کے 4 عناصر, انسان کی روح کے 4 عناصر, آل محمد کے نور کے 4 عناصر, بالکل سمیٹ رہا ہوں. اسی پہلے عنصر پہ آپ کو سلام کر رہا ہوں. پہلا عنصر ہے انسانیت کا حکمت. حکمت کسے کہتے ہیں؟ اشیاء کی حقیقتوں کو ایسے جاننا جیسے انہیں اللہ نے بنایا ہے, اسے حکمت کہتے ہیں. اور حکیم کسے کہتے ہیں؟ یہ حکمت صحیح تو حکیم نکلا ہے. حکمت فعل ہے, حکیم فاعل ہے. حکیم کسے کہتے ہیں؟ دوائیں بیچنے والے کو حکیم نہیں کہتے. میرے جوان بھائیو بزرگوں کو تو پتہ ہے, جو جوان میرے سامنے بیٹھے ہیں, اگر دوائیں بیچنے والے کو حکیم کہتے ہیں تو قرآن حکیم کا کیا مطلب ہوا؟ حکیم کسے کہتے ہیں؟ حکیم کسے کہتے ہیں؟ یا علی بادشاہ میری مدد کرے جے, میں ایک بزرگاں چوکھی گل کرن لگا, انشاءاللہ میں سمجھا سکاں, داد نہیں چاہیے بس سمجھا سکاں تے میں راضی ہاں. حکیم کسے کہتے ہیں؟ اے پہلی باری ممبر تے ہاتھ ماردا پیا تواڈے سامنے گل کرن واسطے. حکیم کسے کہتے ہیں؟
پورا فلسفہ حکیم کا پڑھ لینا، اگر اس کے علاوہ کوئی تعریف نکل آئے تو میں مجرم ہوں، اگر یہ تعریف نکلے تو دعا میرا حق ہے، میرے جانے کے بعد بھی کر دینا تو میں راضی ہوں۔ حکیم کسے کہتے ہیں؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں، التشبہ بالالہ بقدر الامکان۔ حکیم اسے کہتے ہیں جو دیکھنے میں انسان ہو لیکن اشیاء کی حقیقتوں کا اتنا واقف ہو کہ جب بیان کرنے پہ آئے تو اس پہ اللہ ہونے کا شک ہو جائے۔ جب بیان کرنے پہ آئے نا تو اس پہ اللہ ہونے کا شک ہو جائے۔ میں نے کہا کوئی حکیم دیکھتے ہیں جو ملا اور جس پہ اللہ ہونے کا شک ہوا ہو؟ اب قرآن نے کہا کامل نفوذ ڈھونڈو۔ کامل نفوذ کون ہے؟ انبیاء، رسول، معصومین۔ لما اتیتکم من کتاب و حکمہ، جب میں تمہیں کتاب حکمت دے کر بھیج دوں۔ کتاب حکمت انبیاء، رسول، معصومین لائے ہیں۔ میں نے کہا مسئلہ آسان ہو گیا، قرآن میں سے ہر چیز کا حل ہے۔ جناب محمد عباس نے فرمایا تھا جناب میثم تمار سے کہ قرآن اتنی بڑی طاقت ہے کہ میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو میں اسے بھی قرآن سے تلاش کروں گا۔ قرآن اللہ کا وہ کلام ہے جو کلاموں کا بھی اللہ ہے۔ وہ پیار بھری باتیں ہیں اللہ کی اپنے محبوب کے ساتھ جس کے بعد باتیں کرنا ہی چھوڑ دی۔ اب میں نے قرآن کو کھولا تو قرآن نے کہا کامل نفوس ڈھونڈو، انبیاء، رسول، معصومین۔ ٹھیک ہے، پریشان تو نہیں ہو رہے آپ؟ بڑی مہربانی۔ اب انبیاء، رسول، معصومین میں سے میں نے ایک حکیم تلاش کرنا شروع کیا جس پہ کبھی اللہ ہونے کا شک ہوا ہو، تو مجھے محسن انسانیت کا ہی ایک پروردہ نظر آ گیا۔ 36 ہجری، جمعے کا دن، کوفے کی مسجد، مسجد میں ممبر، ممبر پہ علی۔ یا علی، یا علی۔ مسجد میں ممبر اور ممبر پہ علی، اور میرے سامعین، ارباب دانش، ارباب ذوق، ارباب عزا، چشم انسانیت نے دیکھا کہ ایک حکیم عرب مسجد کوفہ پہ بیٹھ کے اعلان کر رہا تھا، او دنیا والوں، جو جانتے نہیں ہو وہ جان لو، جو جان گئے ہو وہ پہچان لو، ہم اشیاء کی حقیقتوں سے واقف ہیں، مدینہ العلم نے باب العلم کو عطا کیا ہے، اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو میں اعلان کر رہا ہوں، سلونی سلونی، مجھ سے سوال کرو، جو چاہو پوچھو، جو چاہو مانگو۔ یہ بات یاد رکھنا وہ اس لیے کہ رسول خدا نے مجھ علی کو علم ایسے دیا ہے جیسے چڑیا بچے کو دانہ دیتی ہے۔ یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، بڑی مہربانی۔ جیسے چڑیا بچے کو، یہیں پہ ختم کر رہا ہوں، جیسے چڑیا بچے کو دانہ دیتی ہے۔ اب بندے پریشان ہو گئے جیسے آپ لوگ پریشان ہیں ماشاءاللہ سے۔ بیچ میں سے نا ایک بندہ کھڑا ہو گیا۔ خدا عادل ذات ہے، جو عدل نہ کرے وہ اللہ ہی نہیں۔ اللہ نے اگر علی علیہ السلام کو اتنا رتبہ دیا تھا تو پھر دشمن بھی ایسے ہی دیے تھے۔ یہ سیدھی سی بات ہے، آپ کے اور ہمارے دشمنوں میں اور مولا امیر کے دشمنوں میں بڑا فرق ہے۔ یہ عام بات تو نہیں ہے کہ خوارج کے ساتھ جنگ صفین میں میرے مولا نے تھک ہار کے فرمایا تھا کاش تم نے مجھے نہ دیکھا ہوتا، میں نے تمہیں نہ دیکھا ہوتا۔ ایک لیڈر یہ بات کبھی نہیں کرتا جب تک وہ اندر سے دکھی نہ ہو جائے۔ تو اللہ نے علی کو دشمن بھی ایسے ہی دیے تھے۔ اب ایک بندہ کھڑا ہوا اور سوال بھی وہ علی بادشاہ سے کر رہا تھا۔ اس نے اٹھ کے سوال کیا، یا علی میرا آپ سے سوال ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق کا فلسفہ کیا ہے؟ ہم اپنے کلاس ٹیچر سے تو یہ سوال کر نہیں سکتے کہ زمین و آسمان کیسے خلق ہوئے، ولی جیسے بادشاہ سے ہی سوال کرنا تھا۔ زمین و آسمان کی تخلیق کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ جواب اور یا علی مدد۔ میرے مولا نے فرمایا سنو، جب اللہ نے زمین و آسمان کو خلق فرمانا چاہا تو پھر زمین و آسمان جتنا میٹر بنا لیا۔ فخلق مادتن مثل السماء والارض، اللہ نے زمین و آسمان جتنا میٹر بنا لیا۔ ثم نظر الیہا نظر الہیبت فصار ما انت، پھر اللہ نے اس کے اوپر نظر ہیبت ڈالی تو وہ جلالت الہی سے پانی پانی ہو گیا۔ ثم نظر الی الماء فغلا وعلا وزبد ودخان، پھر اللہ نے اس پانی کے اوپر نظر ہیبت ڈالی تو وہ ابلنا شروع ہو گیا اور اس سے بخارات اٹھے اور جھاگ پیدا ہوئی۔ بخارات سے آسمانوں کو بناتا گیا، جھاگ سے زمینوں کو بناتا گیا۔ بخارات سے آسمانوں کو بناتا گیا، جھاگ سے زمینوں کو بناتا گیا۔ پہلا آسمان اللہ نے بنایا جس کا نام ہے برقیہ، بے رے قاف دو نقطوں والا عین یہ الف، برقیہ۔ پہلے آسمان کا فاصلہ پہلی زمین سے 500 سال کی نظر کا فاصلہ ہے۔ پہلی زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ 500 سال کی
نظر کا فاصلہ ہے، بالکل مختصر اور یا علی مدد. 500 سال کی نظر کا فاصلہ اسے سائنس کی اصطلاح میں لائٹ ایئر بولتے ہیں. البرٹ آئنسٹائن ایک تھیوری لے کر آئے تھے جس میں انہوں نے کہا تھا، انہوں نے روشنی کی رفتار کو پہلی بار کیچ کیا تھا، E=mc²، جس میں روشنی کی رفتار مطلب آپ بٹن پش کرتے ہیں اور اچانک بلب جل جاتا ہے اور روشنی پھیل جاتی ہے، اس کی رفتار کتنی ہے فزکس میں. تو انہوں نے کہا تھا کہ روشنی کی رفتار ہے تقریباً کوئی 1,46,000 میل پر سیکنڈ، 3.5 لاکھ کلومیٹر بنتا ہے اور 1,46,000 میل بنتا ہے. اس تھیوری کو انہوں نے E=mc² کا نام دیا تھا. اسے اردو کی اصطلاح میں نظر کا فاصلہ کہتے ہیں. مثال کے طور پہ بھائی منتظر مہدی صاحب کی گاڑی 1 سال میں 3.5 لاکھ کلومیٹر چلتی ہے. اب جو فاصلہ عام روٹین میں 1 سال میں طے ہوتا ہے وہ نظر کے فاصلے میں 1 سیکنڈ میں طے ہوتا ہے. اور پہلی زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ 500 سال کی نظر کا فاصلہ ہے. یہ جواب سنے اور میں جا رہا ہوں. اس بندے نو پتہ ہی نہیں کہ اردو کہیں بلا دے نہ آئے، وہ آیا ہی نہیں مجلس سے، چودہ آج دن برباد ہے جس بندے نقطہ میرا ضائع کر دیتا. میں نے کتنی محنت کی ہے، میں کتنی سمجھانے پہ محنت کر رہا ہوں، ایک میرا خریدار ہو جائے میں اسی پہ راضی ہوں. زمین و آسمان کو اللہ نے خلق کیسے کیا؟ فخلق مادتن، پھر سنیے، فخلق مادتن مثل السماء والارض ثم نظر الیہا نظر الہیبت فصار ما انت ثم نظر الی الماء فغلا وعلا وزبد ودخان. جب اللہ نے زمین و آسمان کو خلق فرمانا چاہا تو پہلے زمین و آسمان جتنا میٹر بنایا، پھر اس پر نظر ہیبت ڈالی تو وہ پانی پانی ہو گیا، پھر دوبارہ نظر ہیبت ڈالی تو اس میں سے پانی ابلنا شروع ہو گیا، بخارات اٹھے اور جھاگ پیدا ہوئی، بخارات سے آسمانوں کو بناتا گیا، جھاگ سے زمینوں کو بناتا گیا. پہلا آسمان اللہ نے بنایا جس کا نام ہے برقیہ، اس کا پہلی زمین سے فاصلہ 500 سال کی نظر کا فاصلہ ہے. بس کہ فاصلہ چلتا رہے گا اور میں آپ کو نام بتا رہا ہوں. پہلے آسمان کا نام ہے برقیہ، اس کے اوپر دوسرا آسمان بنایا اس کا نام ہے قیدون، اس کے اوپر تیسرا آسمان بنایا اس کا نام ہے فیلون، اس کے اوپر چوتھا آسمان بنایا اس کا نام ہے مسیرا، اس کے اوپر 5واں آسمان بنایا اس کا نام ہے خالصہ، اس کے اوپر 6واں آسمان بنایا اس کا نام ہے عروس. اس طرح 7 آسمان بنتے گئے. پھر بات یہاں ختم نہیں ہوئی، فاصلہ وہی 500 سال کی نظر کا چل رہا ہے. پھر 7واں آسمان بنا دیا، 7ویں آسمان کے اوپر بنایا مقام مرحوسہ، پھر اس کے اوپر بنایا سدرۃ المنتہا. بابا جی 500 سال کی نظر کا چل رہا ہے. پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں، پھر اس کے اوپر ہے مقام مرحوسہ، اس کا فاصلہ بھی اتنا، پھر اس کے اوپر ہے سدرۃ المنتہا، اس کا فاصلہ بھی اتنا، پھر اس کے اوپر ہے جنت الماوا، اس کا بھی فاصلہ اتنا. جنت الماوا کے اوپر ہے حجاب الحمد، اس کے اوپر ہے حجاب المجد، اس کے اوپر ہے حجاب الکبریا، اس کے اوپر ہے حجاب جبروت، اس کے اوپر ہے حجاب العزت، اس کے اوپر ہے حجاب العصمت، اس کے اوپر ہے کرسی، اور کرسی کے اوپر ہے وہ عرش معلا جہاں رسول خدا کی جوتیوں کو عرش کا تاج بنایا گیا. قربان جاواں میں صدقے جاواں، صدقے صدقے صدقے. جہاں رسول خدا کی جوتیوں کو عرش کا تاج عرش معلا کا تاج بنایا گیا. میں نے بات کرنے سے پہلے حکیم کی تعریف بیان کی تھی کہ حکیم اسے کہتے ہیں جو دیکھنے میں انسان ہو لیکن بیان ایسے کرے کہ اس پہ اللہ ہونے کا شک ہو جائے. جس وقت میرے مولا نے یہ فرمایا کہ عرش معلا سے اوپر ہے کرسی، کرسی سے اوپر ہے وہ عرش معلا جہاں سرکار کی نالین عرش کا تاج بنی. وہ تھا یہودی، وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کھڑے ہو کے کہا دنیا سن لے میں ہوں یہودی، میں مسلمان نہیں، لیکن اس بیان کرنے والے نے زمین و آسمان کی تخلیق اس ادا سے بیان کی ہے. مجھے شک پڑا ہے یا تو یہ دنیا اس کے سامنے بنی ہے یا اس نے ہاتھوں سے بنائی ہے. قربان جاواں میں صدقے ہوئی. جی بڑی مہربانی، جی بڑی مہربانی. یا تو یہ زمین و آسمان اس کے سامنے بنے، یا تو یہ زمین و آسمان اس کے سامنے بنے، یا پھر اس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. حکمت دوسرا عنصر ہے عدالت. عدالت عدل سے نکلا ہے، بالکل مختصر کروں، عدالت عدل سے نکلا ہے، کوئی واقعہ نہیں ہے، بس یا علی. عدالت عدل سے نکلا ہے. عدل کچھ لوگ سمجھتے ہیں انصاف، بس یہ ڈیفائن کراتا چلوں. اسی ایک عنصر میں مصائب کا ایک جملہ ہوگا اور اسی پہ یا علی. اور یہ انسانیت کے جتنے عنصر ہیں یہ آپ کو سرکاری رسالت کے گھرانے میں ہی ملیں گے. حکمت دوسرا عنصر ہے عدالت. عدالت عدل سے نکلا ہے. بعض لوگ عدل اور انصاف یہی سمجھتے ہیں. عدل بھی عربی کا لفظ ہے، انصاف بھی عربی کا لفظ ہے، لیکن مکمل طور پر ایک زبان کے 2 لفظ مکمل طور پر کبھی بھی ہم معنی نہیں ہوتے، کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے. عدل کا مطلب اور ہے، انصاف کا مطلب اور ہے. انصاف نکلا ہے نصف سے، چیز کو ادھ و اد کر دینا.
ملک منتظر صاحب کا 80% بنتا ہے، میرا 20% بنتا ہے، پھر بھی 50-50 کر دو، اسے نصف انصاف کہتے ہیں. اور عدل مقابلے میں ہے ظلم کے. وضو شے فی ہے علی محل غیر ہی ظلم، کسی بھی چیز کا وہاں ہونا جہاں اسے نہیں ہونا چاہیے یہ ظلم ہے، اور کسی بھی چیز کا وہاں ہونا جہاں اس کا بنتا ہے یہ عدل ہے. وہاں ہونا جہاں بنتا ہے اسے عدل. سیدھی سیدھی بات ہے جی، داد لینے تو میں پہلے بھی نہیں آیا. جہاں بنتا ہے وہاں ہو یہ عدل ہے، جہاں نہیں بنتا وہاں ہو یہ ظلم ہے. انصاف نصف سے نکلا ہے آدھو آدھ، بے شک زیادتی ہے کمیاں بیشی آدھو آدھ کر دو. اور عدل، خدا عادل اسی لیے تو ہے کہ وہ عدل کرتا ہے، جہاں جس کا بنتا ہے اسے وہاں رکھتا ہے. انصاف اور ہے، عدل اور ہے، اسی لیے اصول دین میں عدل ہے، انصاف نہیں ہے. انشاءاللہ میرے کو ویلا ہو گیا، انشاءاللہ میرے کو وقت ہو گیا. اسی لیے اصول دین میں عدل ہے. ڈھیروں مثالیں آپ تاریخ اور آنکھ کھنگال کے دیکھیں. ماشاءاللہ تاریخ کے دوش پہ سفر کرنے والے لوگ اس زمانے میں جی رہے ہیں، آپ انہیں پڑھ کے دیکھیں. ڈھیروں مثالیں آپ کو محمد و اہل بیت محمد کے گھرانے میں عدل کی مل جائیں گی. اس کے بعد ہے شجاعت. شجاعت بندے سمجھتے ہیں بندے مارنا بڑی جلدی سے، یہ دلیر 2-4 بندے مار دیے، یہ شجاعت ہے، بڑی شجاعت والا انسان ہے. ایک مصنف ہمارے یہاں گزرا ہے، اس کا نام ممبر پہ لینا مناسب ہی نہیں. اس نے کہا تھا کہ ایک آدمی کا مرنا موت ہے، 100 آدمیوں کا مرنا تماشا ہے. اس سے بڑا مذاق ہی نہیں ہو سکتا کہ 100 بندہ مر گئے. شجاعت کسے کہتے ہیں؟ دل میرا بڑا وے پیری جات سے جی میں گل انج سمجھا سکاں جی میں بڑھنا تو اتھا ہی سلام پہ کرتا ہوں، نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ مختصر ہو ہی نہیں سکتا. شجاعت کیا ہوتی ہے؟ خون کا دشمن سامنے، آپ کا جان کا دشمن سامنے گرا پڑا ہے، تلوار آپ نے اس کے یہاں رکھی ہوئی ہے. اب سنو شجاعت والا کون ہوتا ہے، شجاعت کسے کہتے ہیں؟ یہاں پہ جان کا دشمن نہتا زمین پہ پڑا ہے، گلے پہ اس کے تلوار ہے، اس وقت اسے مارنا شجاعت نہیں، زندہ چھوڑ کے علیحدہ ہو جانا شجاعت ہوتا ہے. زندہ چھوڑ کے علیحدہ ہو جانا شجاعت ہے. مارنا کہاں سے شجاعت ہے یار؟ زندہ چھوڑ کے مار تو ہر بندہ ہی رہا ہے. کچھ وہ کام کرو جو نہیں ہو رہا دنیا میں. زندہ چھوڑ کے علیحدہ ہو جانا شجاعت ہے. اور اس کی مثال بھی آپ کو یہ مل رہی ہے. ایک جنگ ہو رہی تھی، ایک بندے نے اعلان کیا بھائی لشکر کفار سے کہ سب کو مار رہا ہوں، علی کیوں نہیں نظر آ رہے؟ اور نقل کفر نباشد، اگر علی میرے سامنے آئیں گے تو یہ خطی نیزہ میں علی کے سینے میں ماروں گا. میرے مولا نے نعرے تکبیر بلند کیا اور آ گئے میدان میں. فرمایا ہماری عادت نہیں ہے ہم پہلے پہل کریں، اب تو نے پکارا ہے تو تجھے جواب ضرور ملے گا. تو نے پکارا ہے تجھے جواب ملے گا. ایک بار اس نے کیا، علی نے روکا. دوسرا بار کیا، مولا نے روکا. تیسرا بار کیا، سرکار امیر علیہ السلام نے روکا. اس کو موقع دے رہے تھے کہ سدھر جائے سدھر جائے. جب میرے مولا کا وقت آیا، پینترے کے رد و بدل سے اسے زمین پہ گرایا. اللہ اکبر. اور میں قربان ہوا بھائی منتظر، تاریخ انسانیت میں، کائنات آدم و عالم میں چشم انسانیت نے پہلی بار دیکھا. پہلا کمانڈر ان چیف ہے میرے رسول کی فوج کا، جس کا نام ہے علی، جس نے جان کے دشمن، جانی دشمن کے گلے پہ تلوار رکھ کے پوچھا بتا تیری آخری حسرت کیا ہے؟ اچھا اب اس کو بھی پتا تھا کہ علی ہیں. اللہ اکبر. بتا تیری حسرت کیا ہے؟ اس نے نیچے سے کہا میں طاقت تو دیکھ چکا ہوں، میں بہادری تو دیکھ چکا ہوں، میں شجاعت دیکھنا چاہتا ہوں، میں کریمی دیکھنا چاہتا ہوں. فرمایا بول کیا مانگتا ہے؟ مولا اپنی تلوار ذرا مجھے دے دیں. میرے مولا اٹھے، تلوار ایسے پھینک دی، اس نے جا کے اٹھا لی. ایسے پھینکی، اس نے جا کے اٹھا لی. تلوار اٹھاتے تھا تو اس کی زبان سے پہلا لفظ نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ. علی کی تلوار کفر مارنے آئی تھی، بندہ مارنے نہیں آئی تھی. یہ دیکھیں، یہ یوں پھیری، ایسے ہاتھ میں ہوتی تو اس کا گردن اڑ جاتی، چھوڑ دی تو وہ سامنے گر گئی. اب جس نقطے پہ آیا ہوں اس نے جا کے اٹھا لی. اب ہوا کیا؟ کفر کٹ گیا، انسان بچ گیا. میرے مولا بندے مارنے نہیں آئے تھے، علی علیہ السلام کی تلوار کفر مارنے آئی تھی. میرے مولا جنگ سے واپس آئے، یہ آخری جملہ ہے میرا، جنگ سے واپس آئے نا، ابھی واپس اپنی صفوں میں آئے تو کسی نے، چاہنے والے نے پوچھ لیا مولا یہ آپ نے کیا کیا؟ کوئی خونی دشمن کو بھی
میدان حرب و ضرب میں پہلی بار دیکھا ہے کہ جان کے دشمن کو کوئی اپنی تلوار دے رہا ہے. آئیو میں صدقے بن جا میرے مولا تھوڑی کریمی تو. مولا تاریخ حرب و ضرب میں پہلی بار دیکھا کہ وہ قاتل ہے آپ کے سامنے, اور مولا آپ نے اپنا اسلحہ اس کو دے دیا. میرے مولا کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی اور مسکرا کے فرمایا موت تو علی کو قبول ہے لیکن اپنے دامن سخاوت پہ دھبا علی نہیں دے سکتا. میں کیا کرتا, میری مجبوری تھی, پہلے قاتل تھا پھر سوالی ہو گیا. او میں صدقے راضی رہیے گا. امام زمانہ آپ کی محافظت فرمائے. مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے. میر انیس فرما گئے تھے ظالم نے کیا ظلم بڑے جور و جفا سے. مجھے پتا ہے کہ میں زیادہ پڑھ گیا ہوں اور اس چیز کا زیادہ بھار مجھ پہ اس لیے ہے کہ میرے پیچھے بخدا ایک ایسی شخصیت تشریف فرمائیں کہ میں عزت میں سب کی کرتا ہوں لیکن ممبر پہ کھڑا ہوں میں دلی طور پہ ان کا حیا, ان سے محبت مجھے ایک علیحدہ سی ہے. تو بس ایک جملہ انیس, اگر حق ادا ہو گیا تو یہیں چھوڑ جاؤں گا ورنہ آدھی روایت ایک پڑھنی ہے مجھے. انیس فرما گئے تھے ظالم نے کیا ظلم بڑے جور و جفا سے, اور دکھ اس بات کا ہے خنجر کو پہنچتا رہا زینب کی ردا سے. میں صدقے اللہ میں قربان ہوں. جی دنیا سمجھتی ہے بس اب وقت بچا رہا ہوں. خنجر کو پہنچتا رہا زینب کی ردا سے. زمانہ سمجھتا ہے کہ سر قلم کر دیے اور نیزے کی نوک پہ سر بلند کر کے شہروں شہروں ملکوں ملکوں پھرتے رہے, بتاتے رہے کہ ہم نے حسین کو مار دیا. تمہیں پتہ ہی نہیں حسین علیہ السلام نے کیا کیا ہے. مالک نسیم صاحب کے درجات بلند فرمائیں. 2012 میں کربلا گامشہ 11 میں مجلس تھی سجاد بخاری صاحب کی, اس میں نے یہ جملہ ان کی زبان سے سنا تھا. میں صرف سننے کے لیے مجلس گیا تھا. ایک مصرع وہ بس مجھے یاد رہ گیا, اتنا وقت گزر گیا, مالک ان کی روح کو اس کا ثواب پہنچائیں. فرما گئے تھے سن کر تیری زبان سے نیزے کی نوک پر لطف آ گیا خدا کو بھی اپنے کلام کا. تمہیں پتہ ہی نہیں کہ اس نے نیزے کی نوک پہ کیا کیا ہے. شام سے پہلے نا, ملک شام میں داخلے سے پہلے سادات کا قافلہ آدھا منٹ, سادات کا قافلہ کافی زیادہ سفر کر چکا تھا اور ان لائنوں نے سوچا کہ کچھ دیر آرام کیا جائے, قافلے کو روکا جائے. اب جہاں قافلہ روکا گیا وہ ایک عیسائی کا باغ تھا. اب نیزے کھڑے کیے گئے عیسائی کے باغ میں اور تلاوت میرے مولا کی جاری تھی نیزے کی نوک پہ. قرآن سنانے لگے بس وہیں پہ شاہ خدا کٹے سروں کو جہاں بھی خدا کی یاد آئی. علی عباس عسکری. خیر اب وہ نیزے کھڑے کیے گئے اور میں نہیں کہہ رہا, تاریخ کہتی ہے کہ تلاوت جاری تھی اور اس باغ کی اس کونے میں نیزے کھڑے تھے اور وہ اس کونے میں نا اسی عیسائی کی 4 سال کی بچی تھی جو دونوں آنکھوں سے نابینا تھی. طبیبوں نے جواب دے دیا تھا کہ آنکھوں میں نور آ ہی نہیں سکتا, ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی دونوں آنکھوں سے. میرے جوان بھرا میں اوکھی گل کروں گا معذرت نال, بڑی سونی ہنج پہ لڑ دیے, معافی جے دل دکھے تو معاف کرے آئے ورنہ ایک ہنج تے یا علی مدد. اب یہاں تلاوت جاری تھی اور تاریخ کہتی ہے کہ اس نابینا بچی کے کانوں میں تلاوت کی آواز گئی. وہ عیسائی بچی نا دیکھ سکتی نہیں تھی, لہذا ہاتھوں کے سہارے اٹھی اور اس نے آواز کا پیچھا کرنا شروع کیا اور چلتی 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 نا وہاں آ گئی جہاں نیزے کھڑے تھے. اللہ اکبر. بخدا میں ڈر رہا ہوں, مجھے معاف کر دینا, یہ اسی جملے پہ ممبر چھوڑ رہا ہوں. جہاں نیزے کھڑے تھے وہاں نیچے آ گئی, بالکل نیچے آ گئی. سید الشہداء کے سر والے نیزے کے نیچے اس عیسائی کی 4 سال کی بیٹی کھڑی ہے. اللہ اکبر. اب اوپر تلاوت جاری تھی, یہ دونوں آنکھوں سے بس دیکھنا مجھے, یہ دونوں آنکھوں سے نابینا تھی. اب یہ نیچے آ کے کھڑی ہو گئی. میں نہیں کہہ رہا, تاریخ کہتی ہے یہ اوپر دیکھ رہی تھی اور کٹی ہوئی گردن سے خون شفا کا ایک قطرہ اس کی آنکھ میں چلا گیا.
हैरान हुई, इसने हाथ मले, आंखों को नूर मिल गया, आंखों को बीनाई जैसी नेमत मिल गई। अब दोनों आंखों को नूर मिल गया और उसने एक अजीब मंजर देखा। नेज़े खड़े हैं, नेज़ों पे सर हैं, जिस्म नहीं सर है, और कुरान की तिलावत कर रहे हैं। माफी मांग के सलाम कर रहा हूं, कुरान की तिलावत, जिस्म है नहीं, बदन है नहीं, सिर्फ सर, नेज़े की नोक, और तिलावत कर रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं। वो भी हैरान ही थी कि उसने साथ नीचे देखा, घुटनों पे सर रख के चंद बीबियां रो रही थी। उसने एक बार उन बीबियों को देखा, एक बार सरों को देखा, फिर उस सर को देखा, फिर उस बीबी को देखा। अल्लाह करे मैं समझा सकूं। फिर सर को देखा, फिर वो जो ज़ईफ बीबी घुटनों पे सर रख के रो रही थी उसके करीब आई, उसे हिला के हाथ बांध के कहती है, बीबी आप रोती क्यों हैं? अगर आपको कोई परेशानी है आप इसे क्यों नहीं बताती? तो मैं कुर्बान होगा, मैं कुर्बान होगा। गल मैं औखी कर गया साला, मैं तो समझाऊंगा, मैं सदके बन जा। बीबी आप रोती क्यों है? अगर आपको कोई परेशानी है आप इससे क्यों नहीं बताती? आप इसे क्यों नहीं बताती? भाईजान तारीख कहती है सामने वाली बीबी ने कोई जुमला नहीं बोला। उन बीबियों की ओट में से एक 4 साल की बच्ची आगे बढ़ी, उसने करीब आके कहा, आमिना इन्हें कुछ न कहे, तेरा नाम आमिना है, हम तुझे जानते हैं, इन्हें कुछ न कहे, इन्हें कुछ न कहे, ये बड़ी मजलूम है, इन्हें कुछ न कहे। उसकी वजह यह है जिस करीम ने तुझे आंखें दी है ना, ये उसकी बहन है। जिसने तुझे आंखें दी है ना, जिसने तुझे आंखें, सीना प्यारे न करे सलाम पे करना, जिस करीम ने तुझे आंखें दी है ना, ये उसकी बहन है। उस आमिना ने उस 4 साल की बीबी की बात का जवाब नहीं दिया। मेरे मोहतरम बुजुर्ग, तारीख कहती है उस आमिना ने उस 4 साल की बच्ची को देखा, वो गौर से देखती गई, वो गौर से देखती गई, उसने जवाब कोई नहीं दिया, वो बच्ची की तरफ ही देखती गई। फिर अचानक उल्टे कदमों वापस आई, उसी नेज़े के नीचे आई और हाथ बांध के कहती है, मजहरुल अजाइब, मेरी समझ में तो तू ही नहीं आता, गैर की बेटी को आंखें देता है, अपनी बेटी के कान जख्मी है। मेरी समझ में तू नहीं आता, तू गैर की। अली की शरीफ बेटियां